شاہزین، بچے ہم نے تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کی بیٹی حوریہ سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل ہی میں جا کر ایک چھوٹی سی رسم کراؤں گی۔ وہ جو کھانا کھا رہا تھا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ کھانسی کا ایک دورانیہ شروع ہو گیا تھا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ رانی جلدی سے صاحب کو پانی دو۔ جمیلہ بیگم نے نوکرانی کو پکارا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کمر کو تھپکنے لگی۔ جی ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا، میں تم سے وجہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیوں شادی نہیں کر سکتے؟ بس میرا ابھی کوئی شادی کا ارادہ نہیں۔ آپ اس بارے میں گفتگو کرنے سے اجتناب کریں، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ موڈ تو اب میرا خراب ہو چکا ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ارے تمہاری عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے، تمہارے جتنے بھی دوست تھے سب کے 3 بچے ہیں، مگر ایک تم ہو کہ جسے اپنے سفید ہوتے بالوں کی ذرا بھی فکر نہیں۔ شاہزین کے پورے سر میں صرف ایک ہی سفید بال تھا اور ہمیشہ جمیلہ بیگم اسے اسی چیز کا تانا دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ تڑپ اٹھا اور تصحیح کرتے ہوئے کہنے لگا، ماما، سب سے پہلی بات یہ کہ میری عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی، میں 28 کا ہوں، آپ ہمیشہ بھول جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے جس بال کو دیکھ کر میرا مذاق بنانے کا فیصلہ کیا ہے، آج اسے بھی جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مگر ایک بات میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس عورت کو لے کر اس گھر میں آتی ہیں تو یہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ میں کبھی بھی اسے وہ حق نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جمیلہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی کیفیات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ رباب سے اس نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور رباب کو کال ملا دی۔ دوسری طرف وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، بیل کی آواز پر اٹھ بیٹھی۔ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس کا حلق گڑبڑ ہو گیا۔ کم از کم اس وقت وہ اس انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، وہ بجلی کی رفتار سے اٹھی، مگر وہ کال کٹ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ دوسری بار وہ کبھی بھی اسے کال نہیں کرے گا۔ شاہزین کی ایک عادت تھی، وہ صرف ایک بار ہی رابطہ کرتا تھا۔ اگر پہلی ہی بار میں کوئی انسان اس کا موبائل اٹھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے سزا دی جاتی تھی۔ مگر آج حیرت انگیز طور پر دوبارہ سے اس کی کال آنے لگی۔ اس نے بھی ابھی موبائل کانوں سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف اسے اس جلاد کی چلاتی اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں کتنی دیر سے میں کالز ملا رہا ہوں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے دیر سے موبائل اٹھانے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ دراصل میں سو رہی تھی، آپ کی کال کی آواز پر آنکھ کھلی، مگر اس وقت تک موبائل بند ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری فضول کہانیاں نہیں سننی، دوسری طرف سے اس کی چڑی ہوئی آواز آئی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے تم میرے گھر میں شفٹ ہو رہی ہو۔ اب سے میں مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کی بار رباب کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ میں اپنے ماموں لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں، ان لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ اور ویسے بھی ہم دونوں کی کانٹریکٹ میرج ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جا کر آپ کے گھر میں رہا کروں گی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں بار بار اپنی بات کہنے کا عادی نہیں۔ تم کل اپنا سامان لے کر میرے گھر میں شفٹ ہو رہی ہو اور یہ بات فائنل ہے۔ اپنے گھر والوں سے تم نے کیا کہنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے صرف اور صرف تمہاری اپنے گھر میں موجودگی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دیوار پر دے مارا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے،
یہ سب اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے نفسیاتی مریض بنا رہی ہے۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ جب سے رباب اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، تب سے اس کے دن رات کا سکون اڑ گیا تھا۔ بلا شبہ اس لڑکی کو اس نے اپنی مرضی سے شامل کیا تھا، مگر اب وہ خود آ کر پھنس گیا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے ایک بات کی گواہی دے رہا تھا، جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں کرتا ہوں میں تم سے محبت، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ حلق کے بل چلایا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی کہ اس کی ممانی نے اسے جا کر اٹھا دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، مہارانی تم اپنی ماں کے گھر پر موجود نہیں ہو جو اتنی دیر تک سوتی رہو گی، جلدی سے اٹھو اور ناشتہ بناؤ۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج ناشتہ بنانے کی باری عطیہ کی ہے، جو کہ اس کی ممانی کی بیٹی تھی، مگر وہ یہ بات کہہ کر دوبارہ سے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ تقریباً 8 بجے جا کر وہ فارغ ہوئی اور آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی اور کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر اکثر ہی آفس کی لڑکیاں جلتی تھیں، اس کی ذات کے خلاف باتیں بھی بناتی تھیں اور اس کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتی تھیں۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ بہت ہی جلد اپنے حسن سے باس کو اپنے قابو میں کر لے گی، جبکہ باقی آفس والے سوچتے تھے کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کا رویہ شاہ زین نے اس لڑکی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اگر ویسا رویہ کسی اور کے ساتھ رکھا جاتا تو وہ کب کا یہ آفس چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ جیسے ہی وہ آفس کے اندر داخل ہوئی، ریسیپشنسٹ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور فکر مندی سے کہنے لگی، تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو رباب؟ آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، واقعی وہ بھول گئی تھی۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی آفس میں گئی جہاں پر میٹنگ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ واپس پلٹ نہیں لگی تھی کہ شاہ زین کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے حسد تھا۔ وہ اس سب سے بالکل انجان اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے آج یہ انسان اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کے سامنے اس کی دوبارہ سے عزت افزائی ہوگی۔ سامنے 3 کمپنیوں کے CEO بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھرے لی۔ میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد شاہ زین نے سب کو باہر چلے جانے کا کہا اور اسے مخاطب ہوتے کہنے لگا، تمہیں میں نے رات کو ایک بات کہی تھی، لگتا ہے تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے اپنی نگاہیں چرا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسے ممکن بنانا میرا کام ہے مس رباب۔ آپ صرف اور صرف وہاں پر آنے کی زحمت کریں۔ اگر آپ نے میرے بات ماننے سے انکار کیا تو آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ میں اپنی منمانی کرنے میں ویسے بھی بہت ماہر ہوں۔ آپ کو اٹھا کر وہاں پر لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آپ کے ماموں کو پسند آئے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ شاہ زین پلیز، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ کیوں تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ آخر میری ایسی کون سی خطا ہے جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ وہ لمحوں میں ہی اپنا اور اس کے مقام کو بھلا چکی تھی اور دوبارہ سے پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ شاہ زین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ اس وقت گھر پر نہیں بلکہ میرے آفس میں کھڑی ہیں۔ میں آپ کا باس ہوں۔ آپ کا یہ لہجہ میں آج برداشت کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں،
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لمحوں میں ہی اس کا انداز بدل گیا تھا اور وہ دوبارہ سے پرانا شاذین بن گیا تھا۔ اس قدر حد تک آمیز لہجے پر اس کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ جنید جو کہ اس کا انتظار کر رہا تھا تیزی سے اس کے پاس گیا اور فکر مندی سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ بہت پریشان نظر آ رہی ہو، کیا سر نے دوبارہ سے تمہیں ڈانٹا ہے؟ اس نے بے چارگی سے اپنے واحد دوست کو دیکھا اور کہا کہ یہ ڈانٹ تو اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کی بار اس نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے لیے 2 سے 3 آفیسز میں بات کر چکا تھا، مگر یہ لڑکی تھی جو یہ نوکری چھوڑ کر ہی جا نہیں رہی تھی۔ جنید کی بات سن کر اسے وہ کانٹریکٹ یاد آ گیا جو جذبات میں آ کر اس نے سائن تو کر دیا تھا، لیکن اب وہ بہت بری طرح سے قید ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ 3 سالوں تک یہ آفس چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ سکتی تھی۔ میں اب 3 سال تک اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس انسان کا میں جینا حرام کر دوں گی، اسے اتنا زیادہ تنگ کروں گی کہ یہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے عزم کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر حالات ہی بدلنے والے ہیں۔ اس انسان کے تو دل کی کیفیات تبدیل ہو چکی تھی اور اب اس معصوم سی لڑکی کی باری تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا مسلسل رباب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ میں اس کی بے وفائی تو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا، اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کا سر دوبارہ سے غصے سے چکرانے لگا۔ وہ لمحے اور وہ الفاظ آج تک نہیں بھلا پایا تھا۔ رات کو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ سو ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی کہی ہوئی باتیں شاذین کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستی تھیں۔ آج اس سب کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی لگتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ رباب نے اس سے معافی تک نہیں مانگی تھی اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کی تھی۔ 5 سالوں کے بعد جب وہ اسے ملی تھی تب بھی وہ ویسی ہی تھی۔ اس کی معصومیت سے وہ بڑا دھوکہ کھا گیا تھا اور اب اسی چیز کا ہی وہ دوبارہ بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی میں گیا تھا، مگر اب اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ شام کے وقت جب دوبارہ سے میٹنگ ہوئی تو شاذین نے رباب کو کہا، یہ فائل میرے گھر پر چھوڑ دو۔ باقی سب لوگوں کو وہ باہر بھیج چکا تھا۔ رباب نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے آفس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن شادی کی ٹائمنگ تو ابھی چل رہی ہے۔ ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں موجود ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے کے ناطے میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ جو کچھ بھی کہوں گا وہ ماننا تمہارا فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کیونکہ آج کافی دنوں سے تمہاری طلب ہو رہی ہے۔ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ تم سے بہتر اس بارے میں کون جان سکتا ہے کہ میں بے صبرا انسان ہوں۔ جو چیز مجھے جس وقت چاہیے ہوتی ہے میں اسی وقت ہی وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں سر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس بات پر وہ مسکرا دیا اور 2 قدم اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ تم میری سب سے پسندیدہ چیز ہو اور اس بات کا یقین میں تمہیں آج دلا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور مسلسل اپنی بازو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر شاذین کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ منتیں کرنے پر اتر آئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ اب تو تمہیں مرتے دم تک نہیں جانے دوں گا۔ پہلے تو تمہیں حساب دینا ہوگا کہ ماضی میں تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم سب کچھ بھول چکے ہو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو۔ ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی، ورنہ ان کی زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں۔
تمہارا یہ لہجہ صرف اور صرف اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں میں نے ابھی تک ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو یہ لہجہ میں اس کے منہ پر دے مارتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر ڈالا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اب کی بار وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور سسکتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرنا۔ اب کی بار شاہزین کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اتنے عرصے سے اس نے اپنے اوپر قابو پایا ہوا تھا، مگر آج اس کا یہ صبر جواب دے چکا تھا۔ جس عورت سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جس عورت کو اس نے دل سے چاہا تھا، آج وہی اسے خود سے دور رہنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے وہ دوبارہ سے چلانے لگا۔ وہ کانپ اٹھی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی وہ اسے اس طرح سے روتا ہوا بھی دیکھے گی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے دوبارہ شاہزین کے پاس جانا چاہا، مگر اس نے اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور نفرت سے چلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں لگاؤں گا تمہیں ہاتھ، نہیں آتا میں تمہارے پاس، نہیں کروں گا میں تم سے محبت، مگر ایک بات تم میری اچھے طریقے سے یاد کر لو، تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں کبھی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور اسی لیے کی تھی تاکہ تمہیں حاصل کر سکوں۔ جہاں تک تمہارے وجود کا سوال ہے تو میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود مجھے نہیں پکارو گی، اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارا دل کب تک پتھر کا بن کر رہے گا، اور یہ جو تم نے اپنے چہرے کے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ خول اتر جائے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج سے 5 سال پہلے وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب اس کی ملاقات پہلی بار اس مغرور شہزادے سے ہوئی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور پہلے دن وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ جلد بازی میں وہ گھر سے باہر نکلی، مگر اسے کوئی بھی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پیدل چلنا ہی شروع کر دیا، ویسے بھی یونیورسٹی یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ رکشے کا انتخاب کرنے کے بارے میں اس نے اسی لیے سوچا تھا کہ چلو 5 منٹ میں فاصلہ طے ہو جائے گا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ آس پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ جس طرف جا کر وہ اپنے آپ کو بچا لیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس کے وجود کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے ایک چادر نکالی جسے اس نے اسی طرح کے حالات کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور سوچنے لگی کہ اسے تو اچھا تھا کہ میں اپنے ساتھ چھتری رکھ لیتی، کم از کم اتنی ذلت تو نہ اٹھانی پڑتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ جب نیچے ہوا تو اس کی نظر 2 آوارہ لڑکوں پر پڑی جو بہت ہی گندی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خوف کے مارے اس نے آگے چلنا شروع کر دیا، مگر وہ لڑکے بھی اچھے خاصے ڈھیٹ ثابت ہوئے تھے۔ جلدی سے گاڑی سے اتر کر آئے اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگے۔ وہ اس پر آوازیں کس رہے تھے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بہت زیادہ بدتمیز تھا جو کہ اس کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگا رہا تھا اور اسے آفر دے رہا تھا۔ اچانک ہی ان میں سے ایک لڑکے نے اس کی بازو پکڑ لی۔ یہ دیکھ کر اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ خوف کے مارے وہ چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا، شاہزین وہاں پر پہنچ گیا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی گاڑی روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ یہ لڑکے چلے جائیں گے، مگر جب ایسا نہیں ہوا اور اس نے دیکھا کہ لڑکے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ اتر کر چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے ان لڑکوں کو دھو کر رکھ دیا تھا۔ جب اس کی نظریں رباب سے ملی
تو وہ نظر پلٹنا ہی بھول گیا۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورت اور پاکیزہ حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کو چادر میں چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور سردی سے اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھائی اور اسے کہا، چلیں گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلا دن تو اس کا ویسے بھی ضائع ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی وہ جا نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے گھر واپس چلی گئی۔ وہ کسی سے کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور شام تک روتی رہی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے اس حادثے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا بہانہ بنا دیا تھا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ جیسے ہی کلاس روم کے اندر داخل ہوئی، اس کی ملاقات شاہزین سے ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ کبھی وہ اس لڑکے سے ملے گی۔ وہ شرمندہ تھی، جبکہ شاہزین اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رات کے وقت اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی دوبارہ سے ملاقات ہو جائے، اور اب جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ 4 سال تک وہ اکٹھے ہی تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ کینٹین میں بیٹھی وہ کھانا کھا رہی تھی کہ وہ اس کے پاس گیا اور ہلکی پھلکی بات چیت شروع کر دی۔ وہ لڑکیوں سے گپے لگانے کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے کسی لڑکی کو اپنی دوست بنایا تھا، مگر اس پرکشش لڑکی کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور رباب کو اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ پڑھائی کو لے کر سیریس تھا اور کافی لائق تھا۔ رباب کو بعد میں جا کر یہ پتا چلا تھا کہ وہ ایک جاگیردار کا بیٹا ہے اور بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اسے بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان دونوں کی دوستی ایک اور رشتے میں ڈھلتی گئی، پتہ ہی نہ چلا اور دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ رباب خاص سی پوزیسو لڑکی تھی۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوتا تھا یا کسی کی مدد کرتا تھا تو وہ اس سے ناراض ہو جاتی۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد شاہزین نے اسے شادی کی پیشکش کی، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب رباب بولی، آپ کے گھر والے مجھے قبول تو کر لیں گے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ماں یہ رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دے اور آپ کو صاف صاف کہہ دے کہ میں آپ کا رشتہ پہلے ہی آپ کی خالہ کی بیٹی سے طے کر چکی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے کے ٹیڑھے تاثرات دے کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر والوں کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا ہوں۔ حویلی میں ہمیشہ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، کوئی بھی میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ کو میرے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے بات کرنا میرا کام ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کو منا لیجئے گا، یہ مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میرے گھر کی بھی فکر مت کیجیے، میں بھی اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ہمیشہ میری خوشی ہی دیکھیں گے۔ دونوں ہی ایک ساتھ بہت مطمئن تھے، نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ ان دونوں میں سب سے سچی محبت شاہزین کی تھی۔ وہ تو اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، اور اگر غلطی سے کہیں اور کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھ بھی جائے تو وہ دل ہی دل میں توبہ کر لیتا تھا۔ اس کی سوسائٹی کے لڑکے اکثر ہی اس کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے، یار تمہاری جوانی کا کوئی فائدہ نہیں، اس عمر میں دیکھو ہماری 3 4 گرل فرینڈ ہیں اور تم ہو کہ ابھی تک ایک بھی لڑکی نہیں پٹا سکے۔ شاہزین نے ابھی تک رباب کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی رباب کو اس کی گرل فرینڈ کہہ کر مخاطب کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے بڑی لڑکی کے لیے کوئی دوسری گالی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی گرل فرینڈ ہے۔ جمیلہ بیگم کو جلد ہی پتہ چل گیا تھا
کہ ان کا بیٹا کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ دراصل ایک بار انہوں نے اسے کال پر بات کرتے سن لیا تھا۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ پوچھا نہیں تھا، لیکن اپنے ایک گارڈ کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر انہیں رباب کی ساری ڈیٹیل مل چکی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی سا کلرک تھا۔ وہ خود اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی غریب خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی تھی، اور اس بات کے بارے میں انہوں نے بہت پہلے ہی شاہ زین کو سمجھا دیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ ان کی بات کو بھول چکا ہے۔ خیر، انہیں پتا تھا کہ اب کس طرح سے اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ شاہ زین کو انہوں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھیج دیا تھا۔ رباب کو جب پتا چلا کہ وہ شاہ زین کی ماما ہے تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہوئی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاہ زین نے ہی انہیں بھیجا ہے، لیکن جب اس نے اپنی ہونے والی ساس کی بات سنی تو اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اسے بلینک چیک آفر کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے۔ اس نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس بات پر زور ڈالا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور کبھی بھی اپنی محبت کی قیمت پیسوں سے طے نہیں کرے گی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم میرے سامنے اس بات کا اعتراف کر سکتی ہو کہ تم نے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنا اصل چہرہ مجھے دکھا دو۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ رباب نے صاف صاف انکار کر دیا اور اپنے گھر واپس چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہونے والا ہے۔ وہ گھر میں پہنچی تو تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پتا چلا کہ اس کی اماں ابا ایک فوتگی پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت یہ خبر آئی کہ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ممانی بھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے اس سے موبائل چھین لیا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا، اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ لوگ اسے لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اسے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وہ شاہ زین سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کرے گی۔ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماموں کے گھر والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ رباب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کسی اور نے نہیں بلکہ شاہ زین کی ماں نے کروایا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف شاہ زین سے بلکہ اس کی ماں سے بھی شدید نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف وہ مسلسل کافی دنوں سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر تک بھی چلا گیا تھا مگر اسے کوئی بھی خبر نہ ملی تھی۔ بعد میں رباب کی مامی اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے گئیں اور اسے بتایا کہ وہ نکاح کر کے دوسرے ملک جا چکی ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ شروع سے ہی تم سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جمیلہ بیگم تھی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ ہر روز ہی اپنے بیٹے کو شادی کے لیے کہتی تھی مگر وہ صاف انکار کر دیتا تھا۔ رباب کے بعد وہ کسی کو بھی دل نہیں دے پایا تھا۔ دوسری طرف اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی آج تک کسی کو بھی شاہ زین کی طرح نہیں چاہ پائی تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس کی ملاقات رباب سے ہوئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں تھی۔ اس کی کزن کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے کینسر تھا۔ اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اس بات کا فائدہ شاہ زین نے اٹھایا تھا۔ اس نے اسے جاب دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دے دیے اور کانٹریکٹ میرج سائن کروا لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ اسے تکلیف پہنچاتا رہے گا، اسے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت بھی دے گا۔
مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب بھی اس لڑکی کے پاس جاتا تھا، نہ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے روک لیتی تھی۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن اب وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایک فائل رباب کے سامنے رکھی اور اسے اس موضوع پر بات کرنے لگا۔ ابھی اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ سونے سے پہلے اس نے رباب کو اس کا کمرہ بھی دکھا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم اگر اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ بنانا چاہتی ہو تو کچن سامنے ہے، وہاں پر ہر طرح کی چیز موجود ہے، تم جو دل میں آئے پکا سکتی ہو۔ وہ اس سے نظر اٹھا کر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی نظریں ہمیشہ ہی جھکی ہوتی تھیں۔ وہ شرمندگی محسوس نہیں کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی اس انسان کا کوئی ڈرامہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ گلی کے آخری کونے پر ہی پہنچی تھی کہ اسے کچھ لڑکوں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ آج سے 5 سال پہلے والے واقعے کو وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اس دن بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اکیلی ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی اور پھر راستے میں اسے وہ آوارہ لڑکے مل گئے تھے۔ اگر شاہزین نہ ہوتا تو وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر دیتے۔ آج بھی اس نے وہی غلطی دہرائی تھی۔ اب تو شاہزین کے بھی آنے کے چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، ان میں سے ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو وہ مجھے ایک لڑکی مل گئی ہے، جلدی سے اس کے پاس چلو، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھاگ جائے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کا سر زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ دوسری طرف اس کے پاؤں کا ناخن بھی اکھڑ گیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے رب سے دعا کرنے لگی۔ دوسری طرف شاہزین نے جب دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی دوبارہ سے کوئی نہ کوئی نادانی کرے گی، اسی وجہ سے وہ ابھی تک سویا نہیں تھا۔ وہ آخری بار چیک کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ وقت پر ہی وہاں پہنچ گیا اور پھر ان لڑکوں کو دوبارہ سے وہاں سے بھگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ رباب سے مخاطب ہوا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، جب میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں تو تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ اس نے اسے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا، لیکن وہ درد کے مارے دوبارہ زمین پر گر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے رباب کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس بیچاری کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے گال بھی شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اس نے نیچے اترنا چاہا، لیکن شاہزین کی گرفت پر اس کے اندر ہی سمٹ گئی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، تم نے میرے ماں باپ کو مار دیا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اب کی بار شاہزین کے چلتے قدم رک گئے اور وہ حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر غصے سے بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری ماں نے میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ اور پھر اس نے شاہزین کی ماں سے کی گئی ملاقات سے لے کر اپنی ممانی کی کہی گئی بات تک ساری کہانی سنا دی۔ پہلے تمہارے پاؤں کی مرہم پٹی کروا لوں، اس کے بعد تم سے اس بارے میں بات کروں گا، اس نے بہت ہی محتاط انداز میں جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ اس کا علاج کروانے کے بعد وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ آج سے 2 مہینے پہلے ہی اس نے اپنی ماں کو کسی عورت سے بات کرتے سنا تھا جو کسی ایکسیڈنٹ کا ہی نام لے رہی تھی اور خوشی منا رہی تھی۔ تب اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ اس کی ماں نے یہ حرکت کی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں نے یہ سب کچھ اس کی محبوبہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے، میں تم سے اسی وجہ سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر میں یہ ثابت کر دوں
کہ اس سب میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں، تو کیا تم مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی نفرت کرتی رہو گی؟ اس نے اب کی بار ایک امید سے پوچھا تھا۔ تم یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ میری مومانی نے… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہزین نے اس کی بات رد کر دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک ایسی عورت کی بات پر یقین کر رہی ہو جس عورت نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ ہمیشہ ہی تمہارا حق مارتی ہوئی آئی ہیں۔ ارے وہ تو تمہاری ماں سے بھی نفرت کرتی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہاری ماں کا قتل کروایا ہو۔ اب میں اسی وقت ہی تمہارے پاس آؤں گا جب میں حقیقت کا پتہ لگا لوں گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جس کے لیے میں کہوں گا، اور تمہیں اپنے رویے کی بھی مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک نوکرانی کو اپنی بیوی کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے جمیلہ بیگم سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ واقعی ان سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایسا کروانا چاہتی تھی، لیکن ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی حادثاتی طور پر ان لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ رباب اپنے والدین کی موت کے وقت صدمے میں بھی تھی، اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایکسیڈنٹ کس نوعیت کا تھا۔ جب شاہزین نے وہ ساری CCTV فوٹیج نکالی تو حقیقت سامنے آئی۔ دراصل وہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے۔ بس کی بریک فیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ الٹ گئی تھی۔ وہاں اندر موجود سبھی مسافروں کا انتقال ہوا تھا۔ اس میں کسی دوسری گاڑی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ CCTV فوٹیج اس نے اپنی بیوی کو دکھائی، اور اس کے ساتھ ہی مومانی نے بھی اس کے سامنے یہ گواہی دے دی کہ یہ سب کچھ میں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ میں دوبارہ سے شاہزین کی ماں سے پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک اچھے گھر میں چلے جاؤ۔ میں تم سے جلتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ جب غلط فہمیوں کے بادل ہٹے تو اسے سچائیاں نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں جتنی بھی نفرت بھری ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف شرمندگی موجود تھی۔ وہ نگاہیں جھکا کر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے منہ سے ایک بھی لفظ ادا کر سکے۔ جلدی بولو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اسے بیزاریت میں ڈوبی ہوئی اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ جی، مجھے کیا کہنا تھا؟ اب کہ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ شاہزین نے جواب میں اسے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ زیادہ چالاک نہ بنو، تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو تم نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤ گی۔ اور تیسری سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اب تم نے صرف اور صرف مجھ پر یقین کرنا ہے، اور میرے علاوہ کسی کی بھی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی دوسری اور تیسری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلی بات مانتے ہوئے زبان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے منوانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا، وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے میں بول رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، نہ ہی آپ سے کبھی برے لہجے میں بات کروں گی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اس میں نہ ہی آپ کا قصور تھا اور نہ ہی میرا کوئی قصور تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے الٹے الفاظ بولے تھے مگر وہ اس پر بھی خوش ہو گیا تھا۔ اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں دوبارہ حاصل کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں نے جس انسان سے سچی محبت کی تھی وہ انسان میری زندگی میں لکھ دیا گیا ہے۔ شاہزین نے دوسری طرف
اپنے والدین کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو ہی گھر کی بہو بنائے گا، اور اگر کسی نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کی بات مانی، اور یوں ایک ہی مہینے کے اندر دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔